أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزير الإيمان العلم. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اس وقت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نعم وزیر الایمان، ایمان کا بہترین وزیر العلم، علم ہوتا ہے. دیکھیے اس کائنات میں اگر ایک انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے با ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ با ایمان ہے اور ایمان والا انسان ہے تو اس کی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونا بڑا شرف ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کی. یا ایھا الذین آمنوا جیسی مختلف آیات آپ کی پیش نظر ہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنین سے ہم کلام ہو رہا ہے. اب اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اس کا ایک بہترین وزیر ہو، ایک اچھا مشورہ دینے والا ہو، تو وہ علم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بہترین وزیر اگر کوئی ایمان کا ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے. عزیز محترم، یہ ہماری ایک اہم ترین بحث ہے جس بحث کو بحث عدل کہا جاتا ہے. اصول دین کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصول دین تین ہیں. کتنے ہیں؟ تین. اصول دین کا محور تین چیزوں پر ہے. دین کا محور ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو دیندار کہا جا سکتا ہے، وہ فقط اور فقط تین ہیں. ایک توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت معاد. توحید، نبوت، معاد. توحید، نبوت، معاد. توحید، نبوت، معاد. یہ تین چیزیں اصول دین کہلاتی. اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے مذہب سے ہے، وہ اصول مذہب کہلاتی ہیں، جس میں توحید کے فوراً بعد بحث عدل کی ہے اور نبوت کے فوراً بعد بحث امامت کی ہے. اور سمجھیے گا، دیکھیے آپ، یعنی گویا ایک چیز ہے دین کی جڑ، دین کی اصل، اور ایک ہے مذہب کی. بعنوان مسلمان آپ کی اصل تین ہے کہ آپ تین چیز کو تسلیم کرتے ہو. اللہ جل جلالہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس نے ہم سب کی ہدایت کے واسطے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے تمام ہی اعمال کا وہ حساب کتاب کرے گا. وہ معاد ہے، یعنی کہ ہماری پوری زندگی اس نے یہاں پہ ہمیں بھیجی ہے، ہمیں عطا فرمائی اس کائنات کے اندر زندگی، اس کا وہ حساب کتاب کرے گا تاکہ اچھوں کو جزا دے سکے اور بروں کو سزا دے سکے. بات واضح ہو گئی؟ کچھ چیزیں وہ جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. بعنوان دین ہم مسلمان ہیں، بعنوان مذہب ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، یعنی کہ ہم ایسے شیعہ ہیں کہ جو 12 اماموں کو تسلیم کرتے ہیں. شیعہ اثنا عشری، ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ یہ کہ اس کے اندر کیا اصول ہے؟ کسے کہیں گے آپ یہ شیعہ ہے؟ جو اللہ کو عادل مانتا، جو نبوت کے بعد میں نبوت کے کاموں کو قیامت تک لے جانے کے لیے امامت کو تسلیم کرتا. اگر کوئی اس کا مطلب یہ دو چیزیں نہیں مانتا تو وہ شیعہ اثنا عشری نہیں. تو اب یہیں سے آپ سمجھیں گے کہ میں نے اس بحث کو پڑھانے سے پہلے اس کا ذکر کیوں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث وہ ہے کہ جو آپ کی اپنی تشخص اور اپنے امتیاز اور آپ کی پہچان کا ذریعہ ہے. لہذا اس بحث کو جاننا یوں ضروری ہے تاکہ آپ اپنے امتیاز کو سمجھ سکیں کہ آپ کون ہیں، آپ نے تشخص کو سمجھ سکیں. بات واضح ہوئی؟ لہذا الباب الثالث فی مباحث العدل، تیسرا باب جو ہے وہ بحث عدل سے متعلق ہے. اب اس میں کیا کیا ذکر کیا گیا ہے؟ انہوں نے اس کا اشارہ کیا، فیہ ستۃ فصول، اس میں 6 فصلیں ہیں، کیونکہ پورے کے پورے اس کے اندر آپ کو 6 فصلیں نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ 6 فصلیں آپ کو یہاں دکھائی دیں گے. الفصل الاول، پہلی فصل، التحسین والتقبیح العقلیان.
تحسین کسی چیز کا اچھا ہونا، تقبیح کسی چیز کا برا ہونا، اللہ کے عقلی طور پہ یہ پوری ایک بحث آئی کیا حسن اور قبح عقلی ہے کہ نہیں۔ الفصل الثانی ثمرات التحسین والتقبیح العقلیین، اگر ہم حسن و قبح کو عقلی مانتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ دکھائی دے گا۔ دوسری فصل الفصل الثالث، تیسری فصل جو ہے القضاء والقدر، قضاء اور قدر سے متعلق ہے۔ الفصل الرابع البدع عند الامامیہ، ایک بحث بدع ہے، امامیہ کے نزدیک بدع کے کیا معنی ہے انشاءاللہ جائے گا۔ الفصل الخامس مناہج الجبر والاختیار، اگر ہم جبر و اختیار کو اللہ ہی کے سپرد کر دیں تو اس کا کیا منہج ہے، کیا کہیں ہم جبر و اختیار سے متعلق، یہ تمام چیزیں ابھی اب آپ کی سامنے سوالی نشان لگا رہی ہیں کیا کیا مطلب ہے، تو ہر ایک فصل کو دیکھنا ضروری ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل التحسین والتقبیح العقلیان، حسن و قبح عقلی، کہ ہم حسن و قبح کو عقلی مانیں۔ اب دیکھیں بہت غور دیکھیے گا، تھوڑا سا ہلکا سا یہاں پہ انہوں نے مقدمہ اختیار کیا، ان من معانی الحکمہ، جو حکمت کے معنی ہے، بہت سارے حکمت کے معنی جو ہیں، ان معانی میں سے ایک معنی کیا ہے، هو التنزہ عن فعل ما لا ينبغی، جو کام مناسب نہیں ہے اس کام سے پاک ہونا۔ آپ کی ذات کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے آئس کریم کھائیں، حالانکہ آئس کریم مسلمان بیچ رہا ہے، پاک و پاکیزہ ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، بالکل درست ہے، چیز بھی آپ کی ہے، کہیں اس کے اندر نجاست نہیں ہے، آپ کھا سکتے، شریعت نے کہا جو چیز آپ کے لیے پاک ہو، طیب ہو، طاہر ہو، آپ کھا سکتے، ٹھیک ہے نا، ایک تمام لوازمات کو الگ کرتے ہوئے۔ لیکن مسئلہ کیا یہ آپ کی شایان شان ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کھائیے؟ یہ ما لا ینبغی میں آ گیا، لیکن نہ حرمت کی بات ہے یہاں پہ، نہ کراہت کی بات ہے، کچھ بھی نہیں، ما لا ینبغی، وہ چیز جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب اس چیز سے آپ کو پاک رکھنا یہ ایک حکیم کا کام ہے۔ حکیم کون ہوتا ہے؟ کسے کہیں گے حکیم؟ جو ہر اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے تھے کہ بہت کہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ فالحکیم هو الذی لا یفعل القبیح، حکیم کہتی ہے اس کو جو قبیح کو انجامی نہ دے، اور والتصدیق بثبوت هذه الصفة للباری تعالی مبنی القول بالتحسین والتقبیح العقلیین، لیکن اس صفت کے ثبوت اور تصدیق کرنے کا کس کے لیے؟ جل جلالہ تعالی کریم کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے لیے حکمت جیسی صفت کا ثبوت اس بات پر مبنی ہے، اس بنیاد پر مبنی ہے کہ ہم کہیں کہ حسن اور قبح عقلی ہیں۔ حسن و قبح کا عقلی ہونا اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی حکیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ فإن مفاد تلك المسألة، اس لیے کہ اس مسئلے کا مفاد، فائدہ کیا ہے؟ ان هناك افعالا، کچھ آپ افعال تسلیم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ ایسے افعال ہیں، کیسے افعال؟ یدرک العقل، جن کو عقل درک کرتی ہے۔ کیا درک کرتی ہے؟ کہ کونھا حسنا او قبیحا، کہ وہ کام اچھا ہے یا وہ کام برا ہے۔ یعنی کچھ کام ہیں کہ جس کو عقل کہتی ہے اچھا ہے، پیاسے کو پانی پلانا اچھا ہے، عقل کہہ رہی ہے۔ کسی انسان کو بغیر کسی پریشانی کے مارنا، بغیر کسی علت اور سبب کے ضرب کرنا، برا بھلا کہنا، عقل کہتی ہے کام برا ہے۔ وَيُدْرِكْ، اور یہ بھی عقل درک کرتی ہے، ان الغنی بالذات، کہ جو غنی بالذات ہو، جو ذاتاً مستغنی ہو، سوائے اللہ کوئی نہیں رکھے، منزہ، وہ منزہ دور ہے، پاک و پاکیزہ ہے، غنی بالذات، کس بات سے؟
عن الاتصاف بالقبیح، کہ اس کو قبیح سے متصف کیا جا سکے. جو غنی بالذات ہے اس کے لیے کسی قبیح سے متصف کرنا درست نہیں ہے. وفعل ما لا ينبغي، اور جو کام مناسب نہیں ہے اس کو انجام دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. غنی بالذات کے لیے ہو نہیں سکتا. ایک بات ومن ہونا یلزمنا البحث، لیکن یہاں پہ آتے تھے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بحث کریں ان تلک المسئلہ، اس مسئلے سے متعلق، علی ضوء العقل والکتاب العدیف. پہلے ہم عقل کی بنیاد پر بحث کریں گے، پھر ہم بعنوان مسلمان کتاب عزیز سے متعلق بحث کریں گے. فنقول، تم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذہابت العدلیہ، عدلیہ چلے گئے. عدلیہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کیا کہ ان ہناک افعال یدرک العقل، کہ کچھ ایسے افعال کو عقل در کرتی. کس بات در کرتی ہے؟ اس بنیاد پہ در کر رہی ہے کہ من صمیم ذات، اپنی ذات سے، عقل اپنے عنوان سے اس بات کو در کر رہی ہے، من دون استعانہ من الشرع، بغیر شریعت کی مدد دیے ہوئے. کیا کہ انہا حسنہ، کہ وہ افعال اچھے ہیں. وہ افعال اخرى، اور کچھ ایسے افعال بھی دیکھتی ہے، عقل در کرتی ہے کہ انہا قبیح کذالک، کہ وہ بھی قبیح ہیں. بالکل ایسے ہی، یہ بغیر کسی شریعت کی، بغیر کسی کے بتائے ہوئے. شریعت نے نہیں بتایا ہمیں کہ اچھا ہے اس لیے اس کو اچھا کہو، شریعت نے نہیں کہا کہ اسے برا ہے کو برا کہو. بغیر کسی استعانت شریعت کے، بغیر شریعت سے مدد طلب کیے ہوئے عقل خود درک کر رہی ہے کچھ افعال اچھے ہیں، کچھ افعال برے ہیں. یہ عدلیہ کہتے ہیں، جو عدل کو مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، انہیں عدلیہ کہا جاتا ہے. اب آپ کا نام شیعہ امامیہ کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی ہے. آپ امامیہ بھی ہیں، آپ جعفریہ بھی ہیں، آپ شیعہ اثنا شریعہ بھی ہیں، اور آپ عدلیہ بھی ہیں. دھیان رکھیے گا. وقالت العشائرہ، عشائرہ کہتے ہیں لا حکم للعقل فی حسن الاشیاء وقبحها، عقل کے پاس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی اچھائی اور کسی چیز کی برائی پہ کوئی حکم لگا سکے. وہ کہے یہ اچھا ہے، عقل کے پاس صلاحیت نہیں ہے. یہ برا ہے، عقل کے پاس صلاحیت نہیں ہے. عقل نہ کسی کو اچھا کہہ سکتی ہے نہ برا. فلا حسن الا ما حسنہ الشارع، اچھائی ہے ہی نہیں، اچھائی وہی ہے جہاں شریعت بتائے گا یہ اچھائی ہے. ولا قبیح الا ما قبحہ، اور کوئی قبیح نہیں ہے جب تک کہ شریعت قبیح نہ کہے. شریعت کہے یہ برا ہے، چھوٹ تو برائی ہے، ہم کہیں گے برا ہے. شریعت کہے اچھا ہے، ہم کہیں گے اچھا ہے. عقل کے پاس صلاحیت نہیں ہے. والنزاع بین الفریقین، اب جو دونوں فرقوں کے درمیان یعنی عدلیہ اور عشائرہ میں نزاع پایا جاتا ہے، دائر بین ایجاب الجزئی والسلب الکلی، یہ اس بارے میں دائر ہے کہ ایک ایجاب کلی کو مانتا ہے، ایک سلب کلی کو ایک ایجاب جزئی کو مانتا ہے، ایک سلب کلی کو تسلیم کر رہا ہے. سلب کلی کو مطلب کلن اس نے عقل سے صلاحیتی کو سلب کر لیا کہ عقل کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. سلب کلی، کچھ بھی اتنی سی صلاحیت نہیں کہ اچھے کو اچھا، برے کو برا کہہ سکتے. اور ایجاب جزئی کا مطلب یہ ہاں عقل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ کہہ سکتی ہے کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے، مکمل نہیں. ایجاب جزئی کچھ معاملے میں ہاں یہ اچھا ہے، سب کا نہیں، کچھ معاملے میں. تو ایجاب جزئی اور سلب کلی کے درمیان دونوں میں معاملہ ہے. فالعدلیہ یقولون بالاول، عدلیہ پہلے کو مانتے نہیں، ایجاب جزئی کے قائل ہیں. والعشائرہ بالثانی، اور عشائرہ جو ہے وہ ثانی دوسری سلب کلی کے قائل ہیں. بات واضح ہو گئی. انشاءاللہ تفصیل مزید جو سوالات آپ کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں حسن قبح کے متعلق انشاءاللہ وہ اگلے درس سے شروع ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.